آداب عرض احباب، میں ہوں علیم طاہر۔ آپ تمام افسانہ احباب کا افسانہ فیکٹری میں استقبال ہے۔ آئیے دستک سیریز کا دوسرا افسانہ ہم سماعت کریں، جس کا عنوان ہے نیند کے دروازے پر خواب کی دستک۔ دیکھتے ہیں۔ سرمئی کوہر آلود آدھی رات کو لاشعور کی پگڈنڈی سے بھاگتا ہوا ایک خواب پکی نیند کے دروازے پر ٹھہر کر آہستہ سے دستک دیتا ہے۔ جواب نہ ملنے پر اپنے ہاتھ کے ہلکے دباؤ سے دروازہ دھکیلتا ہے، جو کھلتا چلا جاتا ہے۔ اندر اکیلے کمرے میں پلنگ پر تنہا نیند گھوڑے بیچ کر سوئی ہوئی ہے، جس کی بے ترتیب خراٹوں کی آوازیں دیواروں اور چھت سے سروں کو ٹکرا ٹکرا کر فرش پر گرنے سے پہلے معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔ خواب آگے بڑھتے ہوئے ہینگر میں ٹنگے ہوئے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ دوسرے ہی لمحے سگریٹ کا پاکٹ اور لائٹر برآمد ہوتا ہے۔ قریب ہی آرام دہ لمبوتری کرسی پر براجمان ہو کر خواب ہونٹوں کی گرفت میں سگریٹ دباتے ہوئے لائٹر کا بٹن پریس کرتا ہے۔ ایک تر و تازہ پھرتیلا شعلہ سگریٹ کے منہ کا بوسہ لیتے ہوئے اندر کھنچتا چلا جاتا ہے۔ لائٹر کا بٹن آف ہوتے ہی شعلے کا وجود غائب ہو جاتا ہے، مگر سگریٹ کا منہ پوری طرح دہک رہا ہوتا ہے۔ ہوا میں دھوئیں کے گھنے مرغولوں کی قطاریں لگتی چلی جاتی ہیں، جو بے ترتیب ازدحام کی صورت پھیلتی جا رہی ہیں۔ خواب کی آنکھیں دھوئیں کے ننھے بادلوں کو دیکھتی ہیں اور تخیل کا وجود حقیقی وجود میں تبدیل ہو کر آسمان کے بادلوں میں سفر کرنے لگتا ہے۔ آسمان کے بادلوں میں سفر کرنے لگتا ہے۔ غالباً یہ خلاؤں کا ماحول ہے۔ سرد سرد خنکسی اوبڑ کھابڑ مٹیالی کتھئی سرمئی، کہیں کہیں تاریک نما زمین دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ خواب خلا بن کر خلا میں گھلا ملا سفر کر رہا ہے۔ خواب نے خلا سے دریافت کیا، بالکل الگ نظارہ لگ رہا ہے، یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ خلا نے کہا، تم اس وقت چاند پر ہو۔ خواب نے کہا، اوہ اچھا، تب ہی یہاں کا موسم ذرا خراب سا ہے، مٹی پھسلن بھری اور ایک دم پاؤڈر جیسی ہے۔ خلا نے کہا، 1969 جولائی 20 کو یہاں اسی جگہ خلائی گاڑی اپولو 11 سے انسان اترے تھے، جن کا تعلق دنیاوی ملک امریکہ سے تھا۔ یہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا واقعہ تھا۔ ناسا کے مطابق نیل آرمسٹرانگ دنیا کے پہلے انسان نے چاند پر اپنا قدم رکھا تھا۔ وہ جس خلائی گاڑی سے اترے تھے وہ خلائی گاڑی ایگل تھی۔ دوسری پائلٹ گاڑی کولمبیا تھی، جو کہ چاند کے گرد چکر لگاتی رہی۔ خلاباز نیل آرمسٹرانگ کے علاوہ 2 اور خلاباز تھے، جن میں ایک مائیکل کولن اور دوسرا بز آلڈرن تھا۔ خواب نے تعریف کرتے ہوئے کہا، کافی جانکاری رکھتے ہو آپ اس علاقے اور آنے والے انسانوں کے بارے میں۔ خلا بولا، بے شک میں خلا ہوں، میرا اپنا وجود ہے۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے خلا نے کہا، ایلن بین چوتھے انسان تھے
جنہوں نے یہاں آ کر چہل قدمی کی تھی۔ خواب نے کہا درست کہہ رہے ہو تم۔ ایلن بین ایک مصور بھی تھے جنہوں نے یہاں کے خوبصورت نظاروں کی ہو بہو تصویریں بنا کر انسانوں کے لیے معلومات میں کافی اضافہ کیا تھا۔ خلا بولا۔ ایلن شیپرڈ دنیا کے 5ویں خلاباز تھے۔ چھٹے خلاباز ایڈگر میچیل تھے جو چاند پر آ کر خوب پیدل چلے تھے، اپنا امریکی جھنڈا بھی لہرایا تھا۔ اور بھی 6 خلاباز یہاں آئے اور گئے۔ دنیا کے کئی ممالک اس مشن میں ناکام بھی ہوئے ہیں۔ اسرو کا مشن ابھی جاری ہے۔ حال ہی میں چندریان 3 انڈیا نے کامیابی کی منزل تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ خواب نے متعجب ہو کر سوال کیا، اے خلا، تمہیں تو کافی نالج ہے، کیا کیا راز جانتے ہو تم؟ کمال ہے۔ خلا نے کہا، خواب صاحب، تمہارے بارے میں بھی جانتا ہوں۔ تم ابھی نیند کے گھر پہنچے تھے، سگریٹ نوش فرما رہے تھے، دھواں کے مرغلوں کے ذریعے بادلوں میں داخل ہوئے اور پھر ہمارا روپ دھارن کر کے ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہو۔ خوب رہا یہ سفر، لیکن اب تمہیں جانا ہوگا، کیونکہ جہاں سے تم آئے ہو وہاں سورج کی شعاعیں پڑنے میں زیادہ وقت نہیں ہے۔ جاؤ، پھر ملیں گے۔ خواب نے اپنا رخ تبدیل کیا اور دوسرے ہی لمحے بادلوں سے ہوتے ہوئے واپس سگریٹ کے آخری کش میں کھنچتا چلا گیا اور راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ افسانہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب دیجیے اجازت علیم طاہر کو، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے افسانے کے ساتھ۔ آداب عرض۔